السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک جامع حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو دلاسے کے کلمات کہے ہیں، ایسے افراد جو پریشان حال ہیں، زندگی سے مایوس ہیں، آزمائشوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے افراد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع حدیث بیان فرمائی ہے، جس کے متعلق آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ان صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، کہ مومن کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے، اور یہ رتبہ صرف مومن کے لیے مخصوص ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی خوشی اور راحت کے لمحات نازل ہوتے ہیں، وہ خوشی اور راحت سے مسرت سے سرفراز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اور پھر جب وہ آزمائشوں میں گھر جاتا ہے، جب پریشانیوں اور مصائب سے دوچار ہوتا ہے، تو پھر وہ صبر کرتا ہے، اور پھر یہ کیفیت اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اور پھر وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مومنین کے لیے بڑی خوشخبری بیان فرمائی ہے کہ مومن جس حالت میں بھی ہو، وہ اس کے لیے خیر کا پہلو رکھتی ہے۔ لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے دو بڑے اوصاف کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہونے کے لیے وہ دو اوصاف کے ساتھ مشروط ہے۔ وہ یہ ہیں کہ مومن شکر کرنے والا ہو، اور پھر مومن صبر کرنے والا ہو۔ راحت اور خوشی کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور رنج و الم اور مصیبتوں کے حالات میں صبر کرنے کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان خوشی اور غم کے فلسفے کو سمجھے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو کہ غلط ہو، جب وہ اس چیز کو پا لیتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسان نہیں چاہتا، جس چیز سے انسان دور بھاگتا ہے، جو چیز انسان نہیں چاہتا، وہ چیز اگر اس کو حاصل ہو جائے یا پھر اس چیز سے وہ دوچار ہو جائے تو پھر وہ رنج و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ مسرت میں رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ راحت اور عیش و آرام میں رہنا چاہتا ہے، اور پھر ہمیشہ وہ دکھ سے، رنج سے، مصیبتوں سے وہ بچنا چاہتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں خوشی اور غم دونوں کا رکھا ہے، لیکن کسی کو دوا میں نہیں بخشا۔ ایک انسان اپنی پوری زندگی خوش نہیں رہ سکتا، یا پھر ایک انسان اپنی پوری زندگی غم سے، رنج سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ موقعوں پر انسان کو خوشی کے لمحات اور پھر غم کے لمحات سے دوچار کرتا ہے۔ اور پھر اس حدیث میں اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ خوشی اور راحت کے لمحات نصیب کرتا ہے تو اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، اور پھر جب وہ غم سے دوچار کیا جاتا ہے، رنج اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں وہ ڈالا جاتا ہے، تو پھر وہ صبر کرتے ہوئے، اپنی تقدیر پر راضی برضا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کا معاملہ کرے، اور پھر اپنی قسمت پر راضی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو جملہ مومن کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے، چاہے وہ خوشی میں ہو کہ چاہے وہ غم کے حالات میں ہو۔ انسان اصل اپنی تقدیر سے ناواقف ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیزیں خیر ہے اور کیا چیزیں شر ہے۔ انسان کو کون سی چیزیں انسان کے لیے بھلائی کی ہیں وہ انسان خود ناواقف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مستقبل سے، اپنے بندے کی تقدیر سے خوب واقف ہے۔ آئیے اس حدیث کی گہرائی سے جو ہے مطالعہ کریں، اور ان سے کیا نکات ایک بندے مومن کو حاصل ہو سکتے ہیں اس کے متعلق تھوڑا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دار فانی میں اصل
خوشی اور غم انسان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، اور پھر ایک بندہ مومن کو خوش ہونے کا اختیار، راحت پانے کا اختیار، اور پھر عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کا کتنا اختیار ہے، اس کے متعلق ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو مومن کے لیے قید خانے سے تعبیر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قید خانے کی زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں لوازم ہیں۔ ایک قید شدہ آدمی، ایک قیدی، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ جو چیزوں کے لیے اس کو مخصوص کیا گیا ہے، جن چیزوں کے اوپر اس کے اوپر جن چیزوں کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ اس کی اطاعت کرنے کے اوپر وہ مجبور ہے۔ دوسری چیز، جتنا رزق اس کو قید خانے پہ پہنچایا جاتا ہے، اس رزق سے برضا و رغبت اسے اس کا حصول کرنے، اس کے حاصل کرنے اور اس کے اوپر اس کو اکتفا کرنے کے لیے بھی وہ مجبور ہے، بلکہ اگر اس کا رزق روک بھی دیا جائے تب بھی وہ جو ہے شکوہ اور شکایت کرنے کا مجاز نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے قید خانے کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زندگی ایک قید خانے کے مماثل ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ جتنی چیزیں اس تک پہنچائی جائیں وہ اس کے اوپر اکتفا کرے گا، اور پھر جو چیزیں، جو پابندیاں اس پر اوپر لگائی جائیں وہ اس کی جو ہے وہ اطاعت کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے حصول کو یا جنت کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے، آلام سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے گھیرے رکھا ہے، اور پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام سے، راحت سے، خوشیوں سے اور پھر آرام دہ چیزوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو آزمائے گا، خوشی سے، غم سے، مال سے، جانوں اور مالوں کے نقصان اور گھاٹے سے، اور ایسے حالات میں صابروں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت کے کلمات دیتا ہے، ان کے لیے خوشخبری سناتا ہے، اور پھر ان کی کیفیت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور پھر اس کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ان احادیث اور قرآن کی تعلیمات کے مطالعے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس دنیا میں مومنین کے لیے خوشی اور مسرت کے لمحات، راحت کے لمحات اور عیش و آرام کے لمحات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جتنا کچھ اس کو نصیب ہو رہا ہے، جتنی خوشی اور مسرت سے وہ سرفراز ہو رہا ہے، اس کو جو ہے اس کے اوپر اکتفا کرنا ہے اور پھر اپنی تقدیر سے راضی اور برضا ہونا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمارے اوپر یہ بات واضح طور پر جو ہے ظاہر ہوگی کہ رنج اور مصیبتوں اور آزمائشوں کو جھیلنے والے جو افراد تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے تھے۔ انبیاء کرام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، بزرگان دین کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کو آزمائشوں سے اور پھر مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو دوچار کیا، اور پھر ان تمام مصیبتوں میں وہ کھڑے بھی اترے، ان تمام آزمائشوں پر انہوں نے صبر کیا، ان تمام آزمائشوں سے وہ کامیاب طور پر نکلے، اور خوشی اور مسرت کے لمحات میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر جب رنج اور غم میں وہ مصیبت میں وہ جو مبتلا ہوئے تو انہوں نے صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے مومن کو جتنی خوشی اور مسرت کے لمحات اس دنیا میں نصیب ہوں وہ اس کے اوپر شکر کرے، اور پھر اس خوشی پر وہ قناعت اختیار کرے، اور پھر جن مصائب اور آزمائشوں میں وہ مبتلا کیا جائے، جن آزمائشوں سے وہ گزارا جائے، اس کے اوپر وہ صبر کرے، اور پھر یہ مان کر چلے کہ وہ اس دنیا میں اس کو مصیبتیں برداشت کرنا ہے، اس دنیا میں اس کو آزمائشوں میں گھرا رہنا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر برے اور اچھے حالات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوشی اور مسرت کے لمحات میں شکر ادا کرنے والا بنائے، اور پھر رنج و غم اور
علم کے حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔